السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ مرمِ کائزان، قسط نمبر 55، تحریر عریج شاہ۔ وہ ہوٹل واپس آیا تو اس لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ مرم کو اپنے ساتھ پورا ایریا گھما کر لے آئی ہے۔ اس کے لیے اس نے اس لڑکی کو الگ سے پیمنٹ کی تھی اور مرم کی شاپنگ کے لیے بھی اسے رقم دی تھی۔ اپنی بیوی کے ساتھ اسے وقت گزارنے کے لیے وہ کہہ کر گیا تھا اور اس لڑکی نے پوری ایمانداری سے اپنا کام کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس لڑکی نے زبردستی ہی مرم سے وہاں سے کچھ شاپنگ بھی کروائی تھی، کیونکہ کائزان اسے کہہ کر گیا تھا کہ جس چیز پر وہ ہاتھ رکھے وہ اس کی ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر خطۂ علاقے سے اس کی بیوی کو کچھ بھی پسند آئے تو وہ اسے خرید سکے۔ اس لڑکی کے سامنے مرم نے پہلے تو کسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی، لیکن اس کی پسند کو دیکھتے ہوئے اس نے اسے بتایا تھا کہ اس کے شوہر نے اس کے لیے اچھی خاصی اماؤنٹ دے کر بھیجی ہے۔ اس کے بعد ہی مرم نے کچھ چیزیں خریدی تھیں اور باقی وہ لڑکی اسے پتہ نہیں کس کس چیز کے حساب دے رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اتنا زیادہ الجھا ہوا تھا کہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتا خود اندر چلا گیا تھا، جبکہ وہ لڑکی اپنا حساب ختم کر کے صرف ہاں میں سر ہلاتی وہاں سے ہٹ چکی تھی۔ کائزان بہت پریشان تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی لڑکی نے اس طرح کی ہمت کی ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اگر اس طرح کی حرکت کرنے کی تو کیا بنتی تھی۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ کتنا گھٹیا انسان ہے؟ ایسا انسان کبھی راہ راست پر واپس نہیں آ سکتا جو پوری طرح سے بھٹک گیا ہو، اور مظہر پاشا پوری طرح سے بھٹکا ہوا شخص تھا۔ ایسا انسان واپس کبھی پلٹ کر نہیں آ سکتا تھا، اور یہی چیز وہ میشا کو سمجھانا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے سمجھنے کے بجائے خود ایک بہت بڑی غلطی کر چکی تھی جس کا نہ جانے آگے کیا انجام ہونے والا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا مظہر پاشا تک اب تک وہ ویڈیو پہنچی ہوگی یا نہیں، لیکن جس انداز میں وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، مظہر پاشا تو کیا اس وقت شاید پورے ترکی میں پھیل چکی ہوگی۔ اور اگر مظہر پاشا تک وہ ویڈیو پہنچ چکی تھی تو اس نے اب تک
کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا تھا؟ اس نے روم میں جانے سے پہلے ایک دفعہ میشا کو کال کرنے کا سوچا تھا۔ پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ یہ قدم اٹھا تو چکی تھی لیکن انجام سے وہ بے خبر تھی۔ اس وقت وہ سوائے دعا کے اس کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا اور اس کے سامنے خود کو بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں بولو قائزان، دوسری طرف سے خوش باش سی آواز اسے سنائی دی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر نمبر چیک کیا تھا۔ نمبر میشا کا ہی تھا اور آواز بھی۔ وعلیکم السلام، تم ٹھیک ہو میشا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ، کہیں تم میری پریشانی میں آدھے تو نہیں ہو رہے کہ میں نے خودکشی نہ کر لی ہو؟ ڈونٹ وری، ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ میں استنبول جا رہی ہوں اپنے بابا کے پاس۔ میں تم سے مل کر جاتی، بٹ ابھی نکلنا ہوگا، میرے بابا ہاسپٹلائز ہیں۔ ان کی طرح ان کے کسی آوارہ حیوان دوست کا مجھے فون آیا تھا جس نے مجھے بتایا ہے کہ میرے بابا کو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور وہ زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہے ہیں۔ ان کا سارا جسم کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ مجھے ابھی ان سے ملنے جانا ہوگا۔ فکر مت کرو، میرے باپ کی تھوڑی بہت غیرت جاگ گئی ہے، تبھی تو وہ اپنے باپ کا مذاق اڑا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ زندہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے، لیکن میں تم سے ان کے لیے ایک موقع مانگتی ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ آئی پرامس یو۔ جو کچھ میں نے ان کو دکھایا ہے نا، اس کے بعد کوئی بھی باپ اتنا نہیں گر سکتا۔ بس ایک بار انہیں موقع دے دو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، اگر وہ زندہ بچ گئے تو وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے، کبھی کسی غلط راستے پر نہیں جائیں گے۔ میں نے غلط کیا تھا۔ میں اپنے بابا کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتی تھی۔ میں اپنے بابا کو ایک اچھا انسان بنا دوں گی، تم دیکھ لینا، وہ ایک اچھے انسان بن جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ میں انہیں ایک بہت اچھا انسان بنا دوں گی۔ ڈاکٹر کے مطابق
ان کے دل کے علاوہ ان کا سارا جسم پیرالائز ہو چکا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں اپنے بابا کو لے کر یہاں سے پیرس چلی جاؤں گی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے بابا زیادہ وقت تک زندہ رہنے کے چانسز نہیں ہیں، اور اگر وہ زندہ بچ بھی گئے تو ساری زندگی نہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو پائیں گے اور نہ ہی کبھی اپنی زبان کا استعمال کر پائیں گے۔ میں جانتی ہوں میں ایک اچھی بیٹی نہیں ہوں۔ میں نے اپنے بابا کو اس حال تک پہنچایا ہے، لیکن یہ ضروری تھا۔ میں بس دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا باپ جو کچھ باقی لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ بھی ویسا ہو تو اسے کیسا لگے گا۔ میرے خیال میں اس کے کیے کی سزا میری وہ ویڈیو دیکھ کر اسے مل چکی ہے، اور ان کے لیے اتنی سزا کافی تھی۔ میں جانتی ہوں انہوں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ میں تمہاری نظر میں ان کی سزائے موت ہوگی، لیکن یہ بھی تو موت سے کم نہیں۔ نہ کہ جو کچھ انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اب ان کی سزا یہ ہے کہ وہ ساری زندگی اپنے ذہن سے اس چیز کو نکال نہیں سکتے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ میں نہیں جانتا میشا کہ تم نے کیا سوچ کر یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد تمہارا باپ ایک اچھا انسان بن جائے گا تو جاؤ، میں اسے ایک موقع دیتا ہوں۔ تم جاؤ، اسے لے جاؤ یہاں سے۔ ساری زندگی اس کا خیال رکھو۔ اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں تمہارے صدقے اسے معاف کر دوں گا، اور اگر وہ ٹھیک نہیں بھی ہوتا تب بھی اب وہ تمہارے حوالے ہے۔ تم اس کے ساتھ جو چاہے کرو۔ وہ بات ختم کر کے فون بند کر چکا تھا، جبکہ میشا کا نمبر بھی اس نے اپنے فون سے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ ہاں، وہ کوئی نہیں ہوتا تھا اسے معاف کرنے والا۔ اسے معاف کرنے کا حق صرف انجم رکھتی تھی، لیکن وہ ایسے انسان سے کیا بدلہ لیتا جو خود ہی مر چکا تھا۔ ایسے ادمرے انسان کو وہ مار کر بھی کیا حاصل کر لیتا۔ بہتر تھا کہ ایسا انسان زندہ رہے اور ساری زندگی پچھتائے۔ اب شاید اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور ان سوچوں کے کچھ نہیں ہونے والا تھا، سو بہتر تھا کہ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا
تو وہ بہت کچھ بیڈ پر پھیلائے وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ جان یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ اس کے پاس آتا بیڈ پر پڑے چھوٹے چھوٹے برتن دیکھ رہا تھا جن پر ہاتھوں سے کاریگری کی گئی تھی، اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ سارے مٹی کے تھے۔ ساتھ ہی وہاں دھاگے سے بنے عجیب و غریب کپڑے تھے۔ یہ دیکھیے نا گائز، یہ سب کچھ میں خرید کے لائی ہوں نیچے اس بازار سے۔ اتنا کچھ ہے وہاں اور اتنا خوبصورت ہے کہ کیا بتاؤں، اور وہ بھی اتنا سستا سستا، صرف 20 اور 30 روپے۔ نہیں، وہ لیرا بول رہی تھی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تو قائس مسکرایا۔ یہ دیکھیں، یہ نا ٹیبل پر بچھانے والا کور ہے، کتنا حسین ہے نا۔ اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، اور اسے صرف 1-2 ٹانکے ہی نہیں بلکہ پورا کا پورا یہ ہاتھوں کی کارکردگی ہے۔ اور یہ پلیٹ دیکھیں، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے۔ اس کے اوپر یہ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہاتھوں سے بنایا گیا ہے۔ اتنے خوبصورت ڈیزائن، وہ بھی ہاتھوں سے۔ میں نے تو آج تک کبھی کسی کے ہاتھوں میں اتنا ہنر نہیں دیکھا۔ اور میں آپ کے لیے یہ ٹوپی لے کر آئی ہوں، دیکھیے کتنی پیاری ہے۔ اس نے اسے سب کچھ دکھاتے ہوئے ایک ٹوپی اٹھا کر اس کے سر پر پہنائی تھی۔ وہ پریشانی سے پہلے تو اسے دیکھتا رہا، پھر فوراً ہی اسے سر سے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں دیکھنے لگا۔ ارے پہنیے نا، کتنی اچھی لگ رہی ہے، پھر میں سیلفی بناؤں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکراتے ہوئے اسے ایک طرف رکھتا اپنے لیے بیڈ پر جگہ بنانے لگا، اور پھر اسے اس کے حال پر چھوڑتا فریش ہونے چلا گیا۔ یہ سب کچھ پیک کرو، وہ بھی جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی، کیونکہ میں اور تم یہاں سے جانے والے ہیں۔ یہ سمجھ لو کہ 4 بجے کی فلائٹ ہے ہماری۔ اس نے ٹائم دکھاتے ہوئے کہا، جہاں تقریباً 11 بج رہے تھے۔ ہیں، ہم لوگ واپس جانے والے ہیں، وہ بھی اتنا جلدی؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تو پیکنگ بھی نہیں کی، اور یہ سارا سامان میں کیسے پیک کروں گی؟ وہ پریشانی سے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہی تھی جو وہ اتنی چاؤ سے خرید کر لائی تھی۔ تو جلدی کرو، ابھی ٹائم ہے۔ جو پیک کر سکتی ہو کرو، جو نہیں ہوتا اسے چھوڑ دو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ارے ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ میں نے اتنی محبت سے یہ ساری چیزیں خریدی ہیں، میں کچھ بھی نہیں چھوڑنے والی۔
اور وہ ڈریس کیسے پیک کروں گی؟ آپ کو پتہ ہے اس کو اتارنے میں 2 گھنٹے لگ گئے۔ اتنا مشکل ہو گیا تھا یہ سب کچھ اتارنے میں۔ ویسے پرنسس فوٹو شوٹ کے لیے نا، تھینک یو سو مچ۔ یہ بیسٹ گفٹ تھا جو آج تک کسی ہسبینڈ نے اپنی وائف کو دیا ہوگا۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولی، میری زندگی کا سب سے خوبصورت گفٹ دینے کے لیے شکریہ۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کے پاس آتی، اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے اگلے ہی لمحے بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ تمہارا یہ شکریہ مجھے پسند نہیں آیا، جلدی باہر نکلو، میں اپنی مرضی سے ریٹرن گفٹ لوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بیڈ پر دوبارہ سے بیٹھ کر ان چیزوں کو چیک کرنا چاہا تھا۔ انہی میں سے ایک چھوٹی سی کی چین اسے نظر آئی تو اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھنے لگا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی اور سب سے خاص بات، اس پر مرمر کائزان لکھا ہوا تھا، میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آئی ہوں۔ وہاں باہر ایک کی چین ہوگا جس پر آپ کا اور میرا نام لکھا ہے۔ میں نے خود اس لڑکی سے بول کر وہ بنوایا ہے جو وہاں بیٹھ کر بنا رہی تھی، اور یہی میری طرف سے آپ کے لیے ان سب چیزوں کے بدلے میں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کی ان چیزوں کی طرح وہ بہت مہنگا نہیں ہے، لیکن وہ بہت خوبصورت ہے اور مجھے بہت پسند آیا، اور سب سے خاص بات، اس پر ہم دونوں کا نام لکھا ہے۔ وہ اندر سے ہی بولی تھی، جبکہ وہ اس کی چین کو دیکھتے ہوئے مسکرایا اور اپنی جیب سے کچھ نکالتا وہ اس کی چین کے ساتھ لگانے لگا تھا۔ یہ کیا ہے؟ چابی ہے کوئی؟ وہ واش روم سے باہر نکلتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ جبکہ ہاتھ میں اس کی ضرورت کی چیزیں تھیں۔ یقیناً اس نے پیکنگ شروع کر دی تھی۔ یہ ایک پن ڈرائیو ہے جو ہر وقت میرے پاس ہوتی ہے، اور ساتھ میں یہ میرے گاڑی کی چابی ہے جو اس وقت مصر میں ہے۔ اس نے اسے پورا دکھایا تو وہ اس کی چین، چابی اور پن ڈرائیو کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ اب سے میری طرف سے گفٹ ہو گیا۔ وہ سامان بیگ میں ڈالتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آتا، اسے اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے اپنے قریب
کھینچ چکا تھا۔ نہیں میری جان، یہ گفٹ تمہاری طرف سے نہیں ہے، بلکہ تمہاری طرف سے۔ گفٹ میں خود اپنی پسند سے لوں گا، جیسا کہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اور میرا گفٹ تمہارے یہ حسین لب میرے لبوں پر دیں گے۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے رومانٹک موڈ میں بولا تھا۔ ہم لیٹ ہو رہے ہیں جناب، ہم نے آج ہی جانا ہے۔ اس کا رومانٹک موڈ آن دیکھ کر وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، لیکن کائزان تو کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں پر شدت بھرا لمس چھوڑتا وہ اپنی بے قراریاں اس پر لٹانے لگا تھا۔ اگر تم اس ڈریس میں انکمفرٹیبل محسوس نہ کرتی تو یقین کرو میں تمہیں کہتا کہ تم چینج مت کرنا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم اس میں کافی ان ایزی فیل کر رہی تھی، اسی لیے میں نے اس طرح کی کوئی فرمائش نہیں کی۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ جیسے اسے اپنے اندر کی خواہش بتا رہا تھا، اور سچ یہی تھا کہ اس کے اس حسین روپ پر صرف کائزان کا حق تھا، لیکن اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے اس نے اسے چینج کرنے کا کہہ دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ ڈریس میں اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں، آپ کی خواہش پر ایک دفعہ گھر میں بھی پہن لوں گی۔ آپ مجھے پھر سے دیکھ لیجیے گا۔ وہ اس کے گالوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، ارادہ اس کی بے قراریوں سے فرار حاصل کر کے اپنی پیکنگ کرنے کا تھا۔ جانم یہ آج ممکن نہیں۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتا اٹھاتا بیڈ پر لے آیا تھا۔ وہ سیدھا ہوتے ہوئے اس کی ساری چیزیں ایک طرف کرتا وہ اس پر سایہ سا بنانے لگا۔ گائز، پیکنگ نہیں ہو پائے گی۔ اپنی گردن پر اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنا دوپٹہ دور جاتا محسوس کیا تھا، جبکہ وہ اس کے کندھے سے شرٹ سرکاتے ہوئے وہاں اپنے لبوں کی مہر لگاتا اپنی محبت کی نشانیاں اس پر ثبت کرنے لگا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود بھی اس کی بے پناہ چاہتوں سے دامن نہ چھڑا پائی تھی، جبکہ مریم اس کی باہوں میں کچھ وقت کے لیے ہی سہی میشا اور مظہر پاشا کی ٹینشن سے کافی دور نکل آیا تھا۔ اس کی مریم اسے اس دنیا کی ہر پریشانی سے دور کر سکتی تھی۔ اس کی باہوں میں سکون تھا جو اسے ہر طرح کی پریشانی سے نکال دیتا تھا۔
کل جو میرے ناول پہ آپ لوگوں نے رسپانس دیا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی، بس میرا ایک سوال ہے آپ سب سے، جتنے لائکس اس پوسٹ کل والی ایپیسوڈ پہ جتنے لائکس آ رہے ہیں یا اس ناول پہ جتنے لائکس آ رہے ہیں، کیا میرا ایپیسوڈ دینا بنتا ہے؟ 2 ایپیسوڈ ڈیلی میں کیسے دے رہی ہوں آپ سب اندازہ لگا سکتے ہو، پھر ٹائم پر ایپیسوڈ بھی چاہیے آپ کو۔ ایک دن اگر ایپیسوڈ نہ آئے تو سب لوگ کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو لائک کرتے ہیں نا۔ تو آپ کے چند لائکس کے لیے میں سارا دن بیٹھ کے ایپیسوڈ لکھتی ہوں، تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ میرا کیا قصور ہے؟ میں تو 2 دے رہی ہوں ایک دن میں، پھر بھی اتنا گندا رسپانس۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے تک ہر ایپیسوڈ پہ 1000 لائکس آ رہے تھے، کل کی ایپیسوڈ پر 400 لائک بھی پورے نہیں ہوئے۔ اب آگے آپ لوگوں پہ ہے، میں ناول لکھنا چھوڑ دوں گی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند نہیں آ رہا تو صاف جواب دیں، کوئی اور ناول شروع کر دیتے ہیں، اس کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی مرضی ہے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہو جائے گا۔ اگر میں چاہوں نا تو باقی رائٹرز کی طرح جھوٹے ڈرامے بھی کر سکتی ہوں، لائکس چھپا کرنا۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ میری پوسٹ پر بھی بہت سارے لائک آتے ہیں، لیکن مجھے آپ لوگوں پر یقین تھا۔ جہاں آپ لوگ میری پوسٹ پر 2300 لائک دے سکتے ہو، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آپ کر سکتے ہو، لیکن یار آپ لوگ تو یہاں پہ آ کے دھوکہ دے رہے ہو مجھے، بہت غلط کر رہے ہو سیریسلی۔ 60 ایپیسوڈ تک دیکھوں گی، اگر تو آپ لوگوں نے اس ناول پہ اچھا رسپانس نہیں دیا تو میں سچی کہہ رہی ہوں یہ ناول میں یہیں پر سٹاپ کر دوں گی۔ میں ناول لکھنا یوٹیوب پہ نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ مجھے یہاں پہ ارننگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مجھے یہاں سے پیسے مل رہے، ہر مہینے مجھے پیمنٹ نہیں ملتی، 2 مہینوں کے بعد ملتی ہے، الحمدللہ میں اس پر خوش ہوں۔ لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ اگر آپ لوگ لائک ہی نہیں کرو گے، یہ نہیں کہ لائک سے مجھے پیسے ملتے ہیں، مجھے پیسے ویوز سے ملتے ہیں۔ آپ لوگ جو آتے ہو نا، ویوز آتے ہیں اس سے ملتے ہیں، لیکن مجھے تھوڑا سا وہ بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا کہ لائک پتہ تو چلے کہ لوگوں کو ناول پسند آ رہا کہ نہیں آ رہا۔ کچھ لوگ کہہ رہے رومانس نہیں ہے ناول میں، تو یار آگے ہوگا، تھوڑا سا ویٹ کر لو، آگے رومانس ہی رومانس ہے، بہت لمبا ناول جا رہا ہے۔ میں نے 2 ایپیسوڈ دینا اس لیے شروع کیا تھا کیونکہ یہ ناول لانگ تھا، میں پارٹس میں بھی دے سکتی تھی، 1 ایپیسوڈ صبح پارٹ اور سیکنڈ پارٹ اس کا شام میں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس طرح سے میری جو گنتی ہے نا وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ اوپر سے یار میچ والوں نے میرا دماغ خراب کر دیا، اتنا گندا میچ ہوا ہے۔ تو ایک میرے ریڈرز، دوسرے میرے کرکٹرز، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، لیکن آپ لوگ مجھے بھی خوش کرو، آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ ہے۔ جا رہی ہوں میں، ابھی میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتی، میری زبان پر پتہ نہیں غصے سے کیا کیا نکل رہا ہے۔ خیر ملتے ہیں ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔ کل کی ایپیسوڈ صبح کی لیٹ ہو سکتی ہے، پہلے بتا رہی ہوں، میں صبح اٹھ کے ریکارڈنگ کروں گی، ابھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، تو اللہ حافظ۔